अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, आपके वक्त में, आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपके इल्म और आपके अमल में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए। आपके लिए कुरान करीम का सीखना, समझना और इस पर अमल करना आसान फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी आज की सूरह बकरा की आयत नंबर है 41। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा होगा और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। लफ्ज़ी तर्जुमा। व और आमीनू ईमान लाओ, बीमा साथ इसके जो, अनज़लतु नाजिल की मैंने, तापिश्तु के मानी है मैंने, उतारी मैंने, मुसद्दिक़न जो तस्दीक करने वाली है, जो तायद करने वाली है, लीमा वास्ते उसके जो, ली के मानी है लिए और माँ मैंने जो, माअकुम तुम्हारे पास है, मा के मानी है पास और कुम के मानी है तुम्हारे या तुम। व और ला ना, तकूनु तुम हो जाओ, अव्वला पहले, काफिरिन इनकार करने वाले, कुफर करने वाले, भी ही साथ इसके, भी मैंने साथ, ही मैंने इसके। व और ला ना, तश्तारू तुम लो, तुम बेचो, ख़रीदने के लिए भी यही लफ्ज़ आता है। भी आयाती बदले मेरी आयात के, भी मैंने बदले या साथ, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, वाह और इया सिर्फ मुझसे ही, फत्तकून बस डरो मुझसे। तर्जुमा है और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तस्दीक करती है, तायद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। लिहाजा सबसे पहले तुम ही इस किताब का यानी कुरान का इनकार करने वाले ना बन जाओ और थोड़ी कीमत में मेरी आयत को ना बेचो और सिर्फ मुझ ही से डरो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। ए बनी इसराइल, ये कुरान मैंने नाजिल फरमाया है, ये कुरान उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है। यानी ये कुरान तौरात और अंजील की तस्दीक करता है। यानी कुरान भी तौरात और अंजील की तरह एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता है। कुरान भी तौरात और अंजील और ज़बूर की तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है। तौरात और अंजील में था कि आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और उन पर जो किताब नाजिल होगी वो कुरान होगी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर ईमान लाना। लिहाजा कुरान भी यही कह रहा है, यानी तस्दीक कर रहा है पिछली किताबों की, गुज़श्ता किताबों की यानी तौरात और अंजील की। वो भी यही कह रहा है कि कुरान पर ईमान ले आओ और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। कुरान तौरात और अंजील की तरह इस बात की भी तस्दीक करता है कि जो बातें कुरान में भी हैं और तौरात और अंजील में भी हैं वो बातें वाकई अल्लाह की तरफ से हैं, क्योंकि तीनों में है ना। लेकिन तौरात और अंजील में जो बातें कुरान की बातों के ख़िलाफ़ हैं, यानी कुरान के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं, वो अल्लाह का कलाम नहीं है,
بلکہ من گھڑت ہیں۔ وہ لوگوں نے اللہ کے کلام کو بدل کر خود سے لکھ دیا ہے، کچھ چھپا دیا، کچھ مٹا دیا، کچھ کا رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی۔ اور قرآن اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اور انجیل میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر قرآن آیا نا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایسا نہ کرو اور سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہاں بھی سے مراد ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان دونوں کا انکار نہ کرو، کیونکہ قرآن کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہوتا ہے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار قرآن کا انکار ہوتا ہے۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بنی اسرائیل سے پہلے مکہ کے مشرک بھی کر چکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سب سے پہلے انکار کرنے والا کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ کے مشرک اہل کتاب نہیں تھے، ان پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوئی تھی نا، جاہل اور لا علم تھے۔ مکہ کے جو مشرک تھے نا، ان کے پاس 2000 سال سے کوئی نبی اور کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ تھی فتح مکہ کے بعد، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اس کے بعد تقریباً سب کے سب ایمان لے آئے تھے نا، سب کو ایمان لانے کی توفیق مل گئی تھی۔ ہاں، جنہوں نے حق پہچان لیا تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ مشرک فتح مکہ سے پہلے ہی ہلاک کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ جنگ بدر میں مشرکوں کے بڑے بڑے سردار مثلاً ابو جہل، یہ سب ہلاک ہو گئے تھے نا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ جی، آیات کو کیسے بیچا جاتا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کو کہہ کر ہم سب کو کہا جا رہا ہے۔ کیسے بیچتے تھے وہ؟ بنی اسرائیل کے جو سردار ہیں اور جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے یہود کے علماء کو، یعنی یہودی عالموں کو بہت مال و دولت دی، تحفے تحائف دیے، یہ سب رشوت کے طور پر دیے نا۔ اور یہ سب رشوت اس لیے دی تاکہ تورات کے احکامات جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا جائے۔ جیسے ان کا کوئی شخص اگر چوری کرتا تھا تو کہتے تھے اپنے عالم کو کہ ہم یہ تمہیں بدلے میں مال و دولت دیں گے، تم تورات کا یہ فتویٰ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، چھپا دو اور اسے کوئی سزا نہ دو۔ اسی طرح یہود کے علماء نے تورات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر بھی چھپا لیا تھا، بدل دیا تھا، مٹا دیا تھا۔ عام عوام سے یہ بات انہوں نے چھپائی تھی کہ انہیں پتہ نہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور قرآن آخری کتاب ہوگی۔ وجہ کیا تھی؟ علماء کو یہ ڈر تھا کہ اگر عوام کو پتہ چل گیا تو یہ ہمیں عالم نہیں مانیں گے، ہمیں پھر مال و دولت اور تحفے نہیں ملیں گے، بلکہ پھر تو یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا مانیں گے، ان سے فتوے لیں گے، اس طرح ہماری سرداری، ہماری بڑائی بھی چلی جائے گی۔ لہٰذا یہود کے علماء اور بڑے بڑے پادری لوگوں سے پیسے لے کر ان کی پسند کے فتوے دیا کرتے تھے، اور ان کے گناہ بھی پیسے لے کر معاف کیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا چرچز میں ایسا ہی ہوتا ہے، پادری کو پیسے دیے جاتے ہیں اور اپنے گناہ معاف کرائے جاتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ جب کسی کے دل میں سب سے زیادہ ڈر اللہ کا ہوتا ہے، غالب ڈر اللہ کا ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتا،
دنیا کے جو حقیر فائدے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہیں بدلتا، اللہ کی آیات نہیں بیچتا، یعنی غلط فتوے نہیں دیتا۔ یہاں خاص طور پہ یہود کے علماء سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور حق نہ چھپاؤ۔ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار نہ کرو، بلکہ سب کو بتاؤ، خود بھی ایمان لاؤ اور دوسروں کو بھی ایمان لانے دو، بلکہ ان کو ایمان لانے کے لیے کہو۔ الحمدللہ ہماری آج کی آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کے احکامات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہر حکم کو سمجھنے والا اور ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔